بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 5 جنوری بروز منگل سعودیہ کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ بسمہ نیوز سے آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو بسمہ نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ مکہ مکرمہ میں نیا پل تعمیر کرنے کے لیے شارع حج بند۔ مکہ مکرمہ میں شارع الحج پر پل کی تعمیر کے لیے دونوں طرف کی ٹریفک کو سروس روڈ کی طرف موڑ دیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مکہ مکرمہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے کہا ہے کہ شارع الحج کی وادی جلیل اور الخنسا چوراہے پر نیا پل تعمیر کیا جائے گا۔ اتھارٹی نے کہا ہے کہ پل کی تعمیر کے لیے دونوں طرف کی مرکزی شاہراہیں مکمل طور پر بند کر دی جائیں گی، جبکہ ٹریفک کو سروس لائن کی طرف موڑ دیا جائے گا۔ الخنسا روڈ سے آنے والی ٹریفک کو بلدیہ روڈ کی طرف، جبکہ وادی جلیل سے آنے والی ٹریفک کو الدواس کی طرف موڑ دیا جائے گا۔ منصوبے پر عمل آج منگل سے ہوگا۔ یہاں سے گزرنے والی ٹریفک سے تعاون کی اپیل کی جاتی ہے۔ سعودی عرب نے قطر کے ساتھ اپنی بری، بحری اور فضائی سرحدیں کھول دیں۔ کویتی وزیر خارجہ شیخ احمد الصباح نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے قطر کے ساتھ اپنی بری، بحری اور فضائی سرحدیں پیر کی رات سے کھول دی ہیں۔ سعودی عرب نے قطر کے ساتھ سرحدیں کھولنے کی منظوری دے دی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق وزیر خارجہ شیخ احمد الصباح نے کہا ہے کہ امیر کویت کی تجویز پر سعودی عرب اور قطر کے مابین فضائی، زمینی اور بحری سرحدیں کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ معاملہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد سے کویتی وزیر خارجہ کے ٹیلی فون رابطوں کے نتیجے میں طے پایا گیا ہے۔ یہ اعلان سعودی عرب میں منگل کو العلا میں خلیجی تعاون کونسل GCC سربراہی اجلاس کے موقع پر سامنے آیا ہے۔ سربراہی اجلاس کی صدارت شاہ سلمان بن عبدالعزیز کریں گے۔ شادی کی رات سرپرائز، شوہر نے دلہن کو گولی مار دی۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں شادی کی پہلی رات دلہن کو گولی مار کر زخمی کرنے والے شوہر کو 6 ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ عکاظ اخبار کے مطابق مقامی شہری نے اپنی دلہن سے کہا کہ وہ اسے سرپرائز دینا چاہتا ہے، اپنی آنکھیں بند کر لے۔ دلہن نے آنکھیں بند کی تو اچانک اس کی گردن پر گولی مار دی، جو گردن کے آر پار ہو گئی۔ کافی دیر تک زخم سے خون بہتا رہا۔ دلہن نے بتایا کہ مجھے اپنے شوہر کی نیت پر ذرا برابر شک نہیں ہوا، کیونکہ اس نے بیڈ روم کو شمعوں سے روشن کر رکھا تھا۔ گولی مارنے کے بعد شوہر مجھے ہسپتال لے گیا۔ اس دوران اس نے دھمکی دی کہ یہ بیان دوں گی کہ گولی غلطی سے چل گئی تھی اور اگر حقیقت بیان کی تو تیزاب ڈال کر جلا دوں گا۔ السعودیہ کے لیے ایک اور بین الاقوامی اعزاز۔ سعودی عربین ایئر لائن السعودیہ نے ایک اور بین الاقوامی اعزاز اپنے نام کیا ہے۔ نابینا مسافروں کے لیے بریل لینگویج میں مکمل گائیڈ بک جاری کرنے والی دنیا کی پہلی ایئر لائن بن گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق السعودیہ کے چیئرمین کیپٹن ابراہیم الکشی نے کہا ہے کہ کوشش ہے کہ السعودیہ کی پروازوں میں مہمانوں کو خصوصی سہولتیں مہیا ہوں۔ السعودیہ نے نابیناؤں کے لیے بریل لینگویج میں مکمل گائیڈ بک کے اجرا کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ کیپٹن ابراہیم الکشی نے بتایا کہ السعودیہ کے نابینا مسافر ریزرویشن کے وقت اسپیشل فوڈ بک کرا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آن لائن رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے السعودیہ سے سفر کرنے والوں سے کہا ہے کہ وہ ریزرویشن کرواتے وقت مقررہ سہولتیں دریافت کر کے ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ یاد رہے کہ السعودیہ متعدد ایوارڈ حاصل کیے ہوئے ہے۔ یہ مشرقی وسطیٰ کی بڑی فضائی کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ السعودیہ کے طیارے دنیا کے جدید تر ہیں۔ 4 براعظموں کے 95 سے زیادہ ہوائی اڈوں کے لیے پروازیں چلا رہی ہے۔ اندرون مملکت 28 ہوائی اڈوں کے لیے اس سے سفر کیا جا رہا ہے۔ کورونا بحران کے دوران ہر پرواز کی صفائی اور سینیٹائزنگ کا مکمل اہتمام ہے۔ 200 سگریٹ لانے پر کوئی ٹیکس نہیں۔ سعودی کسٹم نے کہا ہے کہ بالغ مسافر اپنے ہمراہ 200 سگریٹ اور 500 گرام تمباکو مصنوعات لا سکتے ہیں۔ اس پر کوئی کسٹم نہیں۔ عکاظ اخبار کے مطابق سعودی کسٹم نے بتایا کہ اگر کوئی مسافر مذکورہ تعداد سے زیادہ سگریٹ لائے گا تو اس سے کسٹم لیا جائے گا۔
حد سے زیادہ 2400 سگریٹ اور 2 کلو گرام تمباکو ہر 3 ماہ میں ایک بار لایا جا سکتا ہے۔ 100% کسٹم منتخب اشیاء ٹیکس اور 15% ویلیو ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں ایسی کھجور جس پر شاعروں نے قصیدے کہے۔ کھجور کو عرب میں تمر کہا جاتا ہے۔ اس کی پیداوار کے حوالے سے سعودی عرب دنیا بھر میں منفرد شناخت رکھتا ہے۔ یہاں کی کھجور مختلف ممالک کو تحفے کے طور پر برآمد کی جاتی ہے۔ مشرق وسطیٰ اور مغربی ایشیا میں کھجور کی پیداوار اور اس کے استعمال کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ سعودی عرب کی کھجور دنیا بھر میں غذائیت اور طاقت بخش خصوصیات کی وجہ سے پہچانی اور مانی جاتی ہے۔ یہاں درجنوں اقسام کی کھجوروں کی پیداوار پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ مصر اور خلیج فارس کے ساتھ سعودی عرب کھجوریں درآمد کرنے والے بڑے ممالک ہیں۔ شہزادہ فیصل بن فرحان کا کویت، عمان اور انڈین ہم منصب سے رابطہ۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ اور کویت، عمان اور انڈیا کے وزرائے خارجہ کا ٹیلی فون رابطہ۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق شہزادہ فیصل بن فرحان نے کویتی وزیر سے رابطہ کیا ہے۔ ٹیلی فون رابطے کے دوران دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر گفتگو کی ہے۔ اسی طرح سعودی وزیر خارجہ سے عمانی وزیر خارجہ سے رابطہ کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے خطے کے درپیش تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ دوسری طرف سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے انڈین ہم منصب جے شنکر سے ٹیلی فون رابطہ کیا ہے۔ دونوں دوست ممالک کے درمیان تعاون کے فروغ اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو ہوئی ہے۔